ہاں جی عبدل بھائی. ہیلو، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک سر. میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ویسٹرن ایکیڈیمکس کا پروفٹ کی لائف پر کیا خیال ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک سو اٹس ویری ہارڈ فار ہم ٹو ناٹ بلیو. آئی تھنک سو پروفٹ بلیو دیٹ ہی واز اے پروفٹ اور اٹ از ویری ہارڈ فار ادر وائز ٹو کم اپ ود لاجیکل ایکسپلینیشن. تو وہ ایپیلیپسی والا وہ اس میں یہ زیادہ پرابلم نہیں آ جاتا جب اس کی کیا کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ڈائگنوسس کر رہے ہوں آپ؟ اور کیا پھر اس کو ہم کیسے ڈکٹیٹ کریں گے یہ نوشن کہ پروفٹ کی اپنی کیا اسٹینڈنگ تھی اس وقت؟ واز ہی فیبریکیٹنگ تھنگس یا واز ہی ایکچولی بلیونگ ان the whole thing؟ دیکھیں جو ایپیلیپسی کا جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. دا ٹروتھ از آلویز سم ویئر ان دا مڈل. میں اس کا بڑا بلیور ہوں اور آبویسلی اس پہ بڑی ایک واسٹ قسم کی پوری پریزنٹیشن عبداللہ گوندل کی. I think it probably contains nearly, I don't know, میرے خیال کوئی 500 سلائیڈز اس کے اوپر ہیں ٹوٹل, something like that. اس میں اور بڑا اسٹرانگ کیس ایسا جب اتنے لیول پہ جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس میں there must be something. اور schizophrenic ہونا, بائیپولر ہونا, these things are very possible اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے سی ای اور بڑے بڑے لیڈرز جو گزرے ہیں ان کو یہ پرابلمز رہی ہیں. Epilepsy is one of those problems. So یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو ڈائگنوسس ہوتا ہے ان کے ڈائگنوسس بڑے سمپل ہی ہوتے ہیں. ان کے ڈائگنوسس کی کوئی مشینیں نہیں تھیں. اسٹالن کا جس کے سائیکالوجسٹ کا نام بھول گیا, اس نے ڈائگنوس اس کے پاور میں آنے سے پہلے کیا تھا کہ یہ اسکیزوفرینک ہے, اور وہ پھر اسٹالن نے پھر اس کو مروا بھی دیا تھا جب وہ پاور میں آیا تھا. تو لیکن خیر آرکائیوز بعد میں ڈسکور ہو گئے تھے. تو یہ اس وقت کوئی مشینیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے ان کا ڈائگنوسس ہوتا تھا. تو ڈائگنوسس جو ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈائگنوسس کر لیا on purely on certain certain symptoms. تو یہ لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ جی حضرت محمد genuinely believed in it. حضرت محمد نے یہ ہو سکتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل یہ حدیث ہے کہ حضرت محمد جو ہے کعبہ جو ہے ادھر ہے بیت المقدس کی طرف. حضرت محمد کو اندر سے دل کر رہا ہے مکہ میں ہونا چاہیے. یعنی میں لاہور کا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے جی سینٹر آف دا یونیورس جو ہے نا, سینٹر آف دا ورلڈ, وہ لاہور ہونا چاہیے. ویسے ہے نہیں, میرا نہیں ہے ایسا. اگر میں کروں گا تو میلبرن کو کروں گا. anyway, لیکن رسول اللہ کے اس میں ہمیں بے تحاشا جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو مکہ سے ایک خاص افینٹی تھی. اب یہ دیکھیں, یہ حدیث ہے صحیح بخاری 399 سوری, کہ حضرت محمد prayed facing بیت المقدس for 16 or 17 months but he loved to face the Kaaba. یہ اب ان کی دل کی خواہش ہے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ کعبہ میں آئے. اب اس کو سینکشن کرنے کے لیے, اتنے بڑے فیصلے کو بدلنے کے لیے اوپر سے آیت آ گئی. Verily we have seen the turning, کہ اس پہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں. اے نبی بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں, سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. یعنی رسول اللہ کی پسند کا قبلہ اللہ میاں اوپر سے چوز کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ میاں کے یعنی بچے نہیں ہوتے کہ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بچوں کو جی میرے بچہ بڑے للچائی ہوئی نظروں سے اس کھلونے کو دیکھ رہا تھا تو ماں نے خود ہی لے دیا. اب اللہ میاں کو نہیں پتا تھا, جب قرآن پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا تو ان کو نہیں پتا تھا یہ ہونا ہے. تو اینی وے, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے مینیپولیشن چل رہی ہے یا حضرت محمد جینیولی بلیو کرتے ہیں. اب اس کے ریپرکشن نہیں, یہ اتنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ہیو اے لسن ٹو دس ون, کہ اس کے کرنے سے رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ لوگ مجھے باتیں کسیں گے. So the prophet faced the Kaaba and the fools amongst the people, یعنی یہودیوں نے باتیں کسنی شروع کر دی کہ بھائی اس کو کیا ہوا, کل تک یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتا تھا, اب ادھر کرنے لگ گیا. تو اس کے اوپر بھی preemptively آیت آ گئی. The foolish among the people will say what has turned them away from their qibla which they used to observe. یعنی رسول اللہ کو پتا تھا کہ لوگ میرے پہ یہ باتیں کسیں گے, یہ کسنے سے پہلے آیت آئی ہے. ان قریب کہیں گے لوگ احمق لوگوں میں سے کہ بھائی یہ اس نے قبلہ ہی اپنا بدل دیا, قبلہ بدل دیا.
تو اس کا مطلب یہاں پہ مینیپولیشن چل رہی ہے, یہاں پہ اس کا ایک مطلب حارث ایک اور بھی تو ڈائلیما ہے کہ لیکن فرشتوں کا کیسے, فرشتوں کا بھی قبلہ بدل گیا تھا ساتھ ہی, دیکھ وہ ان کا بیت المقدس کی طرف تھا یا ان کا پھر پتا نہیں, قبلے اب کا تھا. ان کا میرے پاس ابھی ایویڈنس نہیں ہے, کوروبریٹنگ ایویڈنس, اگر اسٹوئک وغیرہ کو کسی کو پتا تو وہ بتا دیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں صاف پتا چل رہا ہے کہ مینیپولیشن چل رہی ہے. یہی اسی طرح جب حضرت زینب سے شادی کرنے کو دل کیا تو اس وقت بھی وہ آیت آ رہی ہے جو رسول اللہ کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے. یعنی اے نبی تمہارے دل میں جو تھا ہمیں پتا تھا تمہارے دل میں کیا ہے, تو اس لیے اوپر سے آئے تھا آگے ہم نے تمہارا نکاح بھی کر دیا, جاؤ کر دو جو کام کرنا چاہ رہے ہو. نکاح ہو گیا ہے. حضرت زینب نے تبری میں لکھا ہوا ہے, حضرت زینب نے پوچھا, رسول اللہ سیدھا گھر میں اندر ہی چل گئے, پچھلے اندر آ گئے. تو انہوں نے آگے سے حضرت زینب نے کہا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا کام؟ انہوں نے کہا آ جا ایسے ہی ہوگا کام. تو یہ یہاں پہ تو کیئرفلی کیلکولیٹڈ مینیپولیشن نظر آ رہی ہے ایز اپوز ٹو کہ کوئی رینڈم خواب آ جائے. جیسے ہمیں خواب آتا ہے, فار ایگزامپل کتنے لوگوں کو لگتا ہے جب کوئی خواب آتا ہے کہ یار میں گاڑی کے, میرے بچے کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ ہڑبڑا کے ماں اڑ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا او ہو جی میں نے پتا کرنا تھا ٹھیک تو ہونا. دے جینیولی بلیو, اور وہ خواب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طرح ایپیلیپسی جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ایپیلیپسی کے تھرو میں فٹ میں ان کو کوئی خیالات آ رہے ہیں جس کو وہ آیت سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن یہ بائی ڈیزائن لگتی ہے. اٹ لکس بائی ڈیزائن. اب فار ایگزامپل وہ جو بڑی مشہور, میں اکثر دکھاتا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جی بلائنڈ مین والی جو حدیث ہے, پر سے یہ بھی ہوتا ہے نا, ہسٹورینز ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جو ارلی پارٹ آف لائف سٹائل ہوتا ہے, جیسے کہ جو ان کے واقعے ہیں صادق نمین والے, تو جب وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور جو مسٹسزم ہے کہ دل سے جب وہ ان کا دل دھوتے ہیں فرشتے وغیرہ, یہ جیزس کے ساتھ بھی تھا, یہ میری کے ساتھ بھی تھا. تو جو بھی یہ پروفیٹک فگرز ہوتے ہیں نا, ان کو وہ مسٹسزم ہوتا ہے پروفیٹہوڈ کے سائنس کے ساتھ بھی, تو وہ بھی یہ ساری چیزوں کو بلر کر دیتی ہے وہ پھر یہ نا. ہاں نہیں وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ جو ہے نا وہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ حضرت محمد بیٹھے بیٹھائے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو اللہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے مومنین اور جو جہاد میں جانے والے مومنین ہیں, وہ دونوں برابر نہیں ہیں, یعنی جہاد والے زیادہ بہتر. تو ایک اندھا بندہ بچوں کے اندر, رسول اللہ میں تو اندھا ہوں, میں کس طرح جہاد مجھے تو نہ. تو رسول اللہ نے آگے سے کیا کہہ دیا, رسول اللہ نے کہا انلیس, دوبارہ سے انہیں آیا تھا, اس طرح انہوں نے ڈرامہ کیا. ڈرامہ ہی ہوا نا, ایک دم سے اس نے سوال پوچھا, کڑاکا پڑا ان کے اوپر, تو پھر کہتے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ انلیس تمہیں کوئی ڈسیبلٹی ہو. اسی طرح ایک رسول اللہ ایک حدیث بولتے ہیں, عورتوں کو کہتے ہیں, اب یہ دیکھیں اس میں دیکھیں, اب یہ بھی لگتا ہے اس میں بیٹھے بٹھائے رولز بنا رہے ہیں حضرت محمد. یہاں پہ خیر وہی کا چکر نہیں ہے, لیکن سم ویمن ریکویسٹڈ دی پروفٹ, کہ کچھ عورتوں نے کہا رسول اللہ آپ سارا وقت مردوں میں دیتے ہیں, کوئی ایک کچھ تھوڑا سا ٹائم کاٹ کے ساڑھے وال بھی آؤ نا. تو رسول اللہ چلے گئے یعنی ریلیجس لیسنس کے لیے, کمانڈمنٹس کے. تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت محمد نے پھر فرمایا کہ a woman جس نے 3 بچے قربان کر دیا نا جہاد میں, ان کو a woman whose 3 children die will be shielded by them from the hellfire. On that a woman asked, اب یہ اس میں سے ایک عورت نے پوچھا کہ بھائی اگر میرے 3 بچے ہوں گے, جس کے 3 بچے مریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ وہ 3 بچوں کی جو موت ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے. تو ایک عورت ہوگی, اس نے ظاہر بات اس کے 2 بچے ہوں گے, 2. تو اس نے پوچھا کہ یار 2 رسول اللہ میرے 2 ہیں, میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں چلو 2 بھی چلے گا, 2 بھی بچا لیں گے. یعنی اٹس میکنگ اپ, یہ میکنگ اپ ہو رہی ہے اس وقت اپنے بہانے بازی کے لیے. تو یہ رسول اللہ اس طرح بیٹھے بیٹھائے چیزیں بناتے تھے. اس کا مطلب بندہ رسول اللہ کے ذہن میں نہیں خیال آیا ہوگا کہ یہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, unless it's doing it common sense, وہ اپنی common sense اپلائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب رسول اللہ کو پتا تھا وہ فراڈ کر رہے ہیں. ایسا میں یہ نہیں مان سکتا کہ رسول اللہ نے اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کیا. ایپیلیپسی ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن انہوں نے یہ 2 نمبر ہی ضرور کیا. نہیں وہ یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے where he forgot verses and کہتا ہے اللہ caused him to forget certain verses. تو پھر وہ قرآن مکمل کیسے کروایا if he's himself forgetting verses. تو وہ بھی ایک ڈائلیما کا نظر آتا ہے. اور یہ تو صرف ایک ایکیڈیمک سوال ہے, no one needs to get offended. یہ تو اب حدیثوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا, وہ تو آپ نے پڑھنی ہے. آپ کا مسلمان بھی کوئی ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ وہ پڑھیں حدیثیں وغیرہ, جہاں سے آپ نماز پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہیں. نہیں اس میں کوئی نہیں ہے, وہ بھول جاتے ہوتے تھے. یہ والی حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال بڑی مشہور حدیث ہے یہ, پہلے چیپٹر میں ہی ہے بخاری کا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے, اس نے مجھے
فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دی, سورت گپ مار کے چھوڑ جاتے ہوتے, خود بھی بھول جاتے ہوں گے, اس نے مجھے یاد کرا دیا. کوئی بات نہیں, کوئی بھی بندہ بھول سکتا ہے, لیکن پھر یہ جب کہتا ہے نا بشر ہے, پھر دوسری طرف انگلیوں سے فوارے نکلتے ہیں, ساری باتیں جو ہیں گپے ہیں. چلیں, بہت شکریہ آنے کا سر, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.